حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی فخر کی چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ دوسروں پر فخر کرے، لیکن فرمایا کہ میری امت کی جو فخر کی چیز ہے وہ قرآن پاک ہے۔ یعنی میری امت کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کے ذریعے دوسروں پر فخر کرے۔ اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اور اس پر عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کروں، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اس پر فخر کرے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ آدمی دنیا کی چیزوں پر فخر کرے اور دنیا کی چیزیں ایک دوسرے سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتا پھرے۔ فرمایا کہ اس سے بہتر میری امت کے لیے قرآن پاک ہے، اس لیے کہ جب آدمی اس میں فخر کرے گا اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو خود بخود وہ تلاوت بھی زیادہ کرے گا اور اس پر عمل بھی زیادہ کرے گا، اور جتنی تلاوت زیادہ کرے گا اتنا اجر و ثواب بھی پھر زیادہ حاصل کرنے والا بنے گا۔ اور قرآن پاک چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، اس لیے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے ہیں۔ تو جب آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے تو آدمی کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں جو یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بولی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بولے ہیں۔ تو جب آدمی اس نیت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو خشوع خضوع بھی بڑھتا ہے اور آدمی کی توجہ بھی زیادہ بڑھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت آدمی جتنی زیادہ سے زیادہ کرے تو آدمی کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز لے لی جائے تو اس کو آدمی 10 مرتبہ پڑھے، 20 مرتبہ پڑھے، 40 مرتبہ پڑھے تو آدمی اکتا جائے گا کہ میں کیا ایک چیز کو بار بار پڑھ رہا ہوں۔ لیکن قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ ایک رکوع آدمی یاد کر لے اور اس رکوع کو 100 مرتبہ پڑھے، 200 مرتبہ پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھے تو آدمی اکتاتا نہیں، جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا اس کا شوق اس قدر اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، اور اس کو حلاوت اور اس کی لذت اور اس کے مزہ اس کا بڑھتا جائے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ میں اور زیادہ تلاوت کر لوں تاکہ اور زیادہ فائدہ حاصل کروں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو فخر کی چیز ہے وہ قرآن پاک ہے۔ یعنی قرآن پاک کے ساتھ جس کی نسبت زیادہ ہوگی تو اس کو چاہیے وہ اتنا زیادہ خوش ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اصل فخر کی چیز عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جب احد کے شہداء کو دفن کرنے لگے تو ایک ایک قبر کے اندر کئی کئی میتیں رکھی گئیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے لگے تو ایک قبر کے اندر جب کئی میتیں رکھوانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے کہ ان میں سے قرآن پاک کس کو زیادہ یاد ہے؟ تو جس کو قرآن پاک زیادہ یاد ہوتا اس کو قبلے کی طرف رکھتے، اور پھر جس کو ان سے کم یاد ہوتا ان کو اس سے پیچھے، جس کو ان سے کم یاد ہوتا ان کو اس سے پیچھے۔ یعنی وہاں پر حالانکہ جنگ کا موقع ہے اور ایک قبر کے اندر کئی کئی میتیں رکھی جا رہی ہیں،
لیکن وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتلا رہے ہیں کہ میری امت کے اندر فخر کی چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہے، جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ جتنا زیادہ ہے، فرمایا کہ دیکھو ہم اس کو اتنی زیادہ عزت دے رہے ہیں، اس کو اتنا زیادہ قبلے کے قریب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے فخر کی چیز قرآن پاک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی نسبت تو قرآن پاک کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان المبارک کا تعارف کروایا قرآن پاک میں تو رمضان کے تعارف کے اندر قرآن پاک کو ذکر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا۔ تو قرآن پاک کا بتلا کر تعارف کروایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے۔ اور جب پھر رمضان کے مہینے کے اندر سب سے جو اہم رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کروایا تو اس کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کے اندر ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ یعنی ایک تو رمضان میں قرآن پاک اتارا، پھر دوسرا رمضان میں بھی اس رات کے اندر اتارا کہ جو رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا تعارف کروائیں، شب قدر کا تعارف کروائیں تو بار بار قرآن پاک کا ذکر فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پورا سال اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں تو اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اور یہ فخر کی چیز ہے، جو جتنی زیادہ تلاوت کرے اس کو اتنا زیادہ فخر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان کی برکات زیادہ سمیٹنے کا موقع دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد ما انت اہلہ وانک اہل التقوی واہل المغفرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائیے، نیک لوگوں سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں سے محبت ہے، ہم نیک نہیں، ہمیں بھی نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ سب کی سب مشکلات آسان فرمائیے، سب کے سب پریشانیاں دور فرمائیے، کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مقبول با ادب حاضری اور زیارت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں رمضان مبارک میں خاص طور پر اور پورا سال زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے سب نام لیواؤں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ اپنے سب نام لیواؤں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو پکی سچی تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ کسی بھی مسلمان کو محروم نہ فرمائیے، رمضان المبارک کے انوارات و برکات سے سب کو مستفید فرما دیجیے۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا